بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ترازو ہے جو قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ یہ بھی تیار ہو چکے۔ احادیث میں کچھ مواصفات ذکر ہیں کہ میزان کیسا ہے۔ 2 پلڑوں کا ذکر ہے اور 1 کانٹے کا، جو لسان المیزان، جو وزن کو معتدل کرے گا، یہ بھی حدیث میں بیان۔ اور میزان کے سائز کا بھی ذکر ہے، تعین نہیں ہے، البتہ یہ بات موجود ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں میزان کے 1 پلڑے میں سما سکتی ہیں۔ 2 پلڑے، 1 گناہوں کا اور 1 نیکیوں کا، اس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور یہ مرحلہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ناکام اور نامراد ہو جائیں۔ اس سے قبل جو مرحلہ بندے کے حساب کا ہے وہ صرف سوال جواب تک محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت سی گواہیاں لائے گا میدان محشر میں اپنے کمال عدل کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کو گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ آنکھیں بولیں گی بندے نے کیا کچھ دیکھا، کان بولیں گے بندے نے کیا کچھ سنا، ہاتھ بولیں گے بندے نے کیا دیا اور کیا لیا، پاؤں بولیں گے بندہ ان پر چل کر کہاں کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ سارے اعضاء سے گواہی لے کر انسان پر اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا۔ کرامن کاتبین نے جو صحیفے لکھے ہیں، اللہ ان صحیفوں کو کھول دے گا۔ صحیفے کھلے پڑے ہیں، نیکیاں بدیاں سب پڑھی جا رہی، دیکھی جا رہی۔ یہ سارا مرحلہ اعمال کی گنتی کا، جو میزان کا مرحلہ ہے، یہ ان اعمال میں سے ان اعمال کو لے گا جو شریعت کے قائم کردہ معیار کے مطابق۔ لیکن نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، مگر قابل قبول کس کی نماز؟ حج کرنے ایک دنیا جاتی، حج مبرور کس کا ہے؟ روزے ایک دنیا رکھتی، کس کا روزہ مقبول اور کس کا مقبول نہیں ہے، یہ فیصلہ میزان پر ہوگا۔ یہ انتہائی خطرناک مرحلہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا قول موقوف روایت امام ابن حجر نے نقل کی فتح الباری میں امام لالکائی کے حوالے سے کہ صاحب المیزان جبریل علیہ السلام، جس فرشتے کی ترازو پر ڈیوٹی ہوگی اعمال تولنے کے لیے، وہ جبریل امین ہو، جو سارے انبیاء کا امین الوحی، حبیب کبریا علیہ السلام کے پاس پوری زندگی وحی لانے والا، قرآن لانے والا، حدیث لانے والا جبریل امین، وہ اعمال کو دیکھیں گے اور میزان میں رکھیں۔ اب بتائیے کس کس کا عمل وہاں کامیاب ہو؟ جبریل کسی باپ دادے کو نہیں جانتے، کسی قوم برادری کو نہیں جانتے، کسی امام یا فقیہ کو نہیں جانتے، وہ تو اللہ کی وحی جو وہ لائے اور اللہ کے پیغمبر پہ اتارے اسی کو جانتے ہیں۔ جو عمل اس کے مطابق ہوگا وہ وزن کے قابل ہوگا، جو عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا بالکل نہیں تولا جائے۔ اس عمل کے ڈھیر چاہے لگے ہوں، خزانے پڑے ہوں، لیکن کوئی پذیرائی نہیں۔ جو اللہ پاک کا فرمان ہے فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے لیے اچانک ایسے فیصلے سرزد ہوں گے جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی۔ وہ تو سمجھیں گے ہمارے پاس اعمال ہی اعمال، ڈھیروں اعمال، لیکن اس مرحلہ معیار پر جب وہ پورے نہیں اتریں گے، مسترد کر دیے جائیں خلاف توقع، وہ پریشان ہو جائیں، دیکھتے دیکھتے سارے اعمال برباد۔ کیوں؟ معیار میں۔ معیار کیا ہے؟ 2 چیزیں معیار ہیں ہر نیکی کی قبولیت کے لیے۔ ایک اخلاص، عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو، ریاکار نہ ہو۔ اللہ کے بندو، دکھاوا تو شرک ہے۔ من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک، من صلی یرائی فقط اشرک۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ اور دکھاوے کی کوئی بھی نیکی ہو وہ شرک۔ علماء نے شرک اصغر کہا ہے، ایک ایسا شرک جو آگے چل کر شرک اکبر کا ذریعہ بن سکے، تو پھر وہ عمل کہاں باقی رہے گا؟ ریاکاری آ گئی، یہ عمل کی بربادی۔ اب یہ میزان خود اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہر عمل کے اخلاص کو چیک کرے گا۔ اخلاص اگر ہوگا اس کو تولے گا، اخلاص اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو پہلا معیار اخلاص کی حفاظت، اور یہ ایک مشکل عمل۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سوچا کہ کون سا عمل سب سے مشکل ہے۔ ذہن میں جہاد کا عمل آیا، لیکن دل سے آواز اٹھی کہ یہ آسان۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص اگر جاتا ہے میدان جہاد میں تو جان قربان کر دینا کوئی بھاری معاملہ نہیں، سستا سودا ہے۔
نماز بھی آسان، زکوٰۃ بھی آسان، حج بھی آسان، لیکن یہ جو ایک عمل میرے سامنے ایسا آیا وہاں میں ٹھہر گیا۔ واقعی عمل سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے نیت کی حفاظت، اخلاص کی حفاظت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیکی شروع کرو تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹول کر دے کہ دل میں کیا جذبات ہے، کیا کیفیت ہے، کوئی ریاکاری کے جذبات تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر دل سے لڑو۔ یہ حقیقی مجاہدہ، یہ حقیقی جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے اپنے نفس سے لڑے، نفس سے جہاد کرے، یہاں سے شیطانی اثرات کو ظاہر کرے، وہ حقیقی مجاہد ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اور دوسرا نقطہ جو عمل کا معیار بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر عمل مطابق ہو کس کے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے۔ کوئی بھی نیکی کرو اس میں اخلاص قائم کرو، پھر اول سے آخر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرو اور ثابت کرو، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا جب اعمال کے معیار کو چیک کیا جائے گا اس میزان میں، اگر سنت کی اتباع نہ ہوئی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حجت پوری خلق پر جو تمام ہوتی ہے وہ اللہ کے انبیاء کے ذریعے اور کسی کے ذریعے نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرے گا، اسی عمل کو مانے گا جو عمل اس شخصیت کے مطابق ہو جس کو اللہ نے حجت بنا کر بھیجا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور کی پیروی میں صحیح عمل بھی کر جائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کے ساتھ عمل قبول کرے گا، عمل صحیح ہو اور آپ کے دل میں اس کے حبیب کی اتباع ہو۔ عمل صحیح ہے مگر آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ باپ دادا کی پیروی، عمل صحیح ہے وہ قابل قبول نہیں۔ باپ دادا کے ذریعے حجت قائم نہیں ہوئی، انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہوئی، اور یہی چیز عمل کی صحت اور صداقت کا معیار۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب سمین لا یضن عند اللہ جناح بعوض، قیامت کے دن کیسے کیسے نتائج برآمد ہوں گے۔ کچھ لوگ موٹے زیادہ بھاری بھرکم اعمال لے کر آئیں گے، انہیں ان کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، نہ ان کی نیکیوں کا نہ ان کے جسم کا۔ تو پھر ہمیں اہتمام کرنا ہے خالی عمل کا نہیں، بلکہ یہ کوشش کہ عمل قابل قبول ہو، ورنہ عمل کا فائدہ اور عمل کی جو قبولیت ہے بنیادی طور پہ ان دو نکات پر قائم، اخلاص کی حفاظت اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابقت۔